کیا ایسا شخص عظمت مآب ہو سکتا ہے جس نے رسالت کی توہین کی ہو؟ ایسا شخص عظمت مآب ہو سکتا ہے جس نے اصحاب رسول اکابر صحابہ کی توہین کی ہو؟ ویسے تو اصاغر صحابہ کی توہین بھی ناقابل قبول ہے، عام آدمی پر تو تم فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ واجب القتل ہو گیا ہے۔ کبھی ادھر بھی خیال گیا ہے؟ یہاں تو اگر کوئی صحابی کی فروغ گزاشت پر بات کر دے کہ یار یہ کام انہوں نے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ عادت اور ان کے وقار کے خلاف تھا، تو اس پر بھی FIR کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ یہ ہوا ہے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں غور کرو گے، تم حقائق تسلیم کبھی نہیں کرو گے۔ جو وہی بریلی شریف میں نازل ہوئی ہے وہی صحیح وہی ہے، جو رسول اللہ پر وہی نازل ہوئی ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تمہارے نزدیک۔ اس وقت وہ 2 بچے معصوم ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر پھینکے گئے، قتل کیے گئے، تو ماں کا جگر پھٹ گیا۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کے پھٹے ہوئے جگر سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، پروردگار عالم، جس شخص نے میرے جگر کے ٹکڑے کیے ہیں، اے اللہ، اس کا انتقام تیرے ذمہ کرم پر ہے، تیرے ذمہ عظمت پر ہے۔ تو پھر جانتے ہو جس کو تم صحابی کہتے ہو اس کا حشر کیا ہوا ہے؟ وہ کس موت مرا ہے، کس اذیتناک ذلت امیز موت سے وہ مرا ہے۔ تمہارے ہاں تو وہ بھی صحابی ہے، شرم سے مر نہیں جاتے مولوی ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں اور بنو امیہ کچھ کر رہے ہیں، تم ادھر ہی کھڑے ہو ادھر بنو امیہ کھڑے ہیں، تو پھر کہتے ہو ہم عاشقان رسول ہیں۔ تو بھائی نالین پاک کا اگر اتنا بڑا احترام ہے تو حسنین کریمین کا احترام کیوں نہیں؟ نالین کی توہین کرنے والا، اس کو نوائل کہنے والا کافر ہے تمہارے نزدیک، واجب القتل ہے۔ تو جس نے حسنین کی اماں پر وہ بکواس کی ہے جسے بیان کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے، جو وضع رسول ہے، وہ تمہارے ہاں مقتدر محترم راوی ہے تمہاری بخاری کا۔ شرم سے مر نہیں گئے یار لوگوں؟ تم غداری کر رہے ہو دین کے ساتھ، رسول کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ کیا کبھی اس پر غیرت آئی ہے؟ تو دینا دلیل اس پر۔ جس وقت تم فتویٰ لگاتے ہو کہ جس نے تان کیا ہے، جس نے مظالم بیان کی ہیں معاویہ کے، وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے، کوئی شرعی دلیل ہے تمہارے پاس؟ لیکن کبھی یہ غیرت نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی کہ تم یہ بھی کہو کہ جس نے علی پر تان کیا، اہل بیت پر، زہرا پر، حسنین پر، کیونکہ ان پر تان براہ راست رسول کی ذات پر کی توہین ہے، تو اس تان کرنے والے پر بھی کوئی مواخذہ ہے؟ کبھی بیان نہیں کرو گے، مر گئی ہے تمہاری غیرت، تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ بلکہ ڈیفینڈ کرتے ہو تم ان لوگوں کو جو اہل بیت پر بکتے رہے، ممبروں پر بکتے رہے، اور جو یعنی علماء کتنے قتل کیے ہیں، صوفیاء کتنے قتل کیے ہیں، اصحاب رسول کتنے قتل کیے ہیں، اس پاداش میں کہ وہ اہل بیت پر لعنت نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اموی دین کا مکروہ چہرہ۔ بتاؤ، اس کی صفائی دو، میدان میں آؤ اور آ کر امت کو بتاؤ، ورنہ وہی بات ہے کہ قرآن کریم نے جو قاعدہ دیا ہے، جو ظالم کی حمایت میں کھڑا ہے وہ جہنمی ہے۔